السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ معزز سامعین، اسرائیل نامی کافروں کا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑتے لڑتے یہ سمجھ گیا کہ مقابل پر فتح پانا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے۔ یہ سوچ کر وہ میدان سے بھاگا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تعاقب کیا۔ عامر کہتے ہیں کہ میں فوج کے درمیان میں دونوں حریفوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جس وقت اسرائیل میدان سے بھاگا، چونکہ اس کا گھوڑا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے سے بہت تیز تھا، اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ تو اسرائیل نامی کافر جس وقت مڑ کر آپ کو دیکھا تو آپ چونکہ پیچھے رہ گئے تھے، تو وہ بیوقوف یہ سمجھا کہ بدوی مجھ سے خوف کھا گیا ہے۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں خیال کیا، کیوں نہ انہیں گرفتار کر لوں، اور کس لیے نہ اس جگہ کھڑا ہو کر اس کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ ممکن ہے مسیح موعود مجھے فتح دیں اور اس کے مقابلے میں میری اعانت کریں۔ اس خیال نے اکھڑے ہوئے قدم پھر جما دیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب تھے۔ آپ کا گھوڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس میں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جس وقت آپ اس کے قریب پہنچے تو دشمن نے للکار کر کہا، اعرابی، یہ نہ سمجھنا کہ میں خوف کھا کر بھاگا، بلکہ تمہارے لشکر سے دور لا کر تمہارے پکڑنے کا ارادہ ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر فرمانے لگے، یہ بات تو خداوند عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ اس نے کہا، عربی بھائی، اب بھی آپ اپنے اوپر رحم کھاؤ، لڑائی مول لے کر اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈال اور خود کو میرے حوالے کر دے، اور اگر موت ہی کی تمنا ہے تو میں قابض ارواح ہوں، ملک الموت اسرائیل کے نام پر میرا نام ہے، اسی کو تیرے پاس بھیجے دیتا ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، او خدا کے دشمن، میرے گھوڑے کے پیچھے رہ جانے سے تیرے منہ میں پانی بھر آیا؟ یاد رکھ، اگر میرا گھوڑا تھک گیا تو میں بغیر گھوڑے کے پیدل اتر کر تیرا مقابلہ کروں گا، اگر تو نہ بھاگا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے کود پڑے اور تلوار کو حرکت دی اور ببر شیر کی طرح جھپٹے۔ جس وقت اسرائیل نے آپ کو بغیر گھوڑے کے دیکھا تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور آپ کے گردا گرد گدھ اور چیل کی طرح منڈلانے لگا اور چاہا کہ بڑھ کر تلوار سے زیر کر لے، مگر آپ فوراً سنبھل گئے اور للکار کر سامنے ہوئے، اور اس قوت کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کے ایک ہاتھ مارا کہ گھوڑا کٹ کر زمین پر آیا۔ دشمن اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے تعجب کیا کہ خدا کے دشمن، تیرا ہم نام تجھ پر غصے ہو رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تیری جان نکال لے، تو تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر آپ اس کی طرف بڑھے اور جھک کر زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ ارادہ تھا کہ تلوار کا ایک ہاتھ مار دیں، مگر جس وقت رومیوں نے اپنے سپہ سالار کو شیر اسلام کے پنجے میں دیکھا کہ چاہا کہ دفاعی حملہ کر کے چھڑا لیں، کہ اچانک مسلمانوں کا ایک لشکر، موحدوں کی ایک فوج بسرکردگی امین الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ پہنچے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد کو بصرہ سے آپ کے پاس بھیجا تھا، جو آپ کو راستے میں ملا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ اسرائیل کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مصروف تھے، وہ پہنچ گئے۔ اہل دمشق نے جس وقت مسلمانوں کا لشکر آتا ہوا دیکھا تو مرعوب ہو گئے، حملہ کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے اسرائیل کو گرفتار کر لیا۔ واقعی رحم اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ارادہ کیا کہ گھوڑے سے اتر کر پیدل ہو جائیں، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قسم دے کر منع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک نے دوسرے کو بڑھ کر سلام کیا، جس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نامے کے آنے سے کہ جس میں مجھ پر تمہاری سرداری کے متعلق حکم تھا، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔
اور تم یقین جانو کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی خیال نہیں گزرا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جنگ فارس اور عرب میں تم نے کیا کیا کارنامے نمایاں ادا کیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور آپ کے خلاف کبھی دم نہیں مار سکتا۔ واللہ اگر خلیفہ اور امام وقت کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا میں کبھی آپ کے تقدم فی الاسلام اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہونے کو دیکھتے ہوئے ہرگز اس عہدے کو قبول نہ کرتا۔ اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان دونوں جنرلوں کی گرفتاری اور اللہ تبارک و تعالی کی فتح اور نصرت کی باتیں کرتے ہوئے چلے۔ جس وقت دیر کے پڑاؤ کے قریب پہنچے تو دونوں حضرات گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر سلام مسنون بھیجا۔ جس وقت دوسرے روز ہوا مسلمانوں نے لشکر کو آراستہ کیا۔ اہل دمشق بھی تیار ہو کر نکلے۔ آج رومیوں کی کمان بادشاہ کے داماد توما نامی سردار کے ہاتھ میں تھی جو ایک معتمد افسر تھا۔ جس وقت رومی میدان جنگ میں آئے تو خالد بن ولید نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس قوم کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا ہے۔ کل یہ اچھی طرح ذلیل و خوار ہو چکے تھے اور ان دو سرداروں کی گرفتاری نے انہیں کمزور بھی کر دیا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان پر ایک متفقہ حملہ کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بہت بہتر، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مسلمانوں نے متفقہ طور پر زور سے تکبیر کی آواز بلند کی۔ ان کی تکبیروں سے غوطہ اور حوالی غوطہ گونج اٹھا۔ تکبیر کے ساتھ ساتھ حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس زور و شور کے ساتھ حملہ کیا کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ کفار ذلیل و خوار ہوئے اور دوست اپنے مولا سے سرخرو ہو کر نشہ جہاد میں مست راضی برضائے جبار ہوئے۔ عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ اس حملے میں ہمارے ایک آدمی نے 10 رومیوں کو تلوار سے ختم کیا۔ لڑائی کو ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دشمن کے پیر اکھڑ گئے۔ ہم نے دیر سے باب شرقی تک تعاقب کیا۔ اہل دمشق نے جس وقت اپنے لشکر اور سپاہیوں کی یہ بزدلی دیکھی تو شہر کا دروازہ بند کر دیا کہ ایسے کم ہمت سپاہی اندر نہ گھسنے پائیں۔ قیس بن حبیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے پر پہنچ کر بعض کو قتل اور بعضوں کو گرفتار کیا اور اپنے مقام پر لوٹ آئے۔ یہاں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ میں باب شرقی کا محاصرہ کر لوں اور آپ باب جابیہ کو محاصرے میں لے لیں۔ آپ نے کہا واقعی تمہاری رائے بہت زیادہ اچھی ہے اور صحیح ہے۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دمشق کا محاصرہ کرنا۔ واقدی فرماتے ہیں کہ حجاز، یمن، حضرموت، ساحل عمان، طائف اور حوالی مکہ معظمہ سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں جو فوج آئی تھی اس کی کل تعداد 37,000 تھی اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کمان فلسطین کے مقام پر 9,000 سوار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں 1500 جوان عراق سے یہاں آئے تھے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی فوج کی تعداد علاوہ اس فوج کے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بھرتی کی تھی اور جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اپنے موقع پر آئے گا، کل 47,000 تھی۔ اس میں آدھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہمراہ لے کر باب شرقی کا محاصرہ کیا اور آدھا لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس سے انہوں نے باب جابیہ پر پڑاؤ کیا۔ اہل دمشق نے جس وقت یہ حالت دیکھی نہایت درجہ مرعوب ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کلوس اور اسرائیل کو طلب فرما کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا، مگر کم بختوں نے چونکہ انکار کر دیا تھا اس لیے آپ نے زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو موت کے حوالے کر دیا۔ واقدی کہتی ہیں کہ مجھے معتبر راویوں سے معلوم ہوا ہے کہ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے اسرائیل کو اور رافع بن امیرہ عطئی نے کلوس کو قتل کیا تھا۔
جس وقت اہل دمشق کو ان کے قتل کی خبر پہنچی تو بادشاہ ہرقل کے پاس ایک خط جو اپنی ہزیمت اور دونوں سپہ سالاروں کے قتل پر مشتمل تھا لکھ دیا، اور اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ اہل عرب نے باب شرقی اور جابیہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اکثر زرخیز علاقے اور شہر فتح کر لیے ہیں۔ ہماری یا تو خبر لیجئے ورنہ ہم اس شہر کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ قاصد کو یہ خط دے کر رات کے وقت ایک رسی میں باندھ کر شہر پناہ کے دیوار سے اتار دیا۔ ہرقل اس وقت انطاکیہ میں مقیم تھا۔ جس وقت یہ خط پڑھا رونے لگا، ہاتھ سے خط پھینک دیا اور اعیان مملکت کو جمع کر کے اس طرح مخاطب ہوا: یا بنی اصفر، میں نے تمہیں پہلے ہی ان عربوں کی طرف سے متنبہ کیا تھا، ان کی بہادری سے شروع ہی میں نے ڈرایا تھا اور اول ہی خبردار کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ لوگ ضرور میرے اس تاج و تخت کے مالک ہو کے رہیں گے، مگر افسوس تم نے میری بات کو مذاق میں اور میری اس گفتگو کو لامعنی خیال کیا اور الٹے میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اب یہ چینا، جو اور چھہارے کھانے والے عربی لوگ خشک اور قحط زمین سے نکل کر فواکہات، پھلدار، کثیر الاشجار اور سر سبز و شاداب ملک تک پہنچ گئے ہیں، اور ان کو ہمارے ملکوں کی آب و ہوا بہت زیادہ پسند آ چکی ہے۔ ان کو اب سوائے عزم قوی اور سخت مارکہ آرائی کے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر مجھے کسی قسم کی آر اور شرم نہ ہوتی تو میں ترک کے شام کو چھوڑ کر قسطنطنیہ چلا جاتا یا خود اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے ان کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ ارکان سلطنت اور اعیان مملکت متفق لسان ہو کر کہنے لگے، ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اہل عرب کی جارحانہ حالت ابھی اس حالت کو نہیں پہنچی کہ حضور بنفس نفیس خود میدان کارزار میں تشریف لے جائیں، بلکہ والی حمص دوروان نامی کو، جو ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور فنون جنگ میں ہم سب سے زیادہ ماہر ہے، اور فارس فوج کے مقابلے میں جبکہ اہل فارس نے ہم پر چڑھائی کی تھی، جناب خود اس کی شجاعت دیکھ چکے ہیں، مقابلے کے لیے روانہ کر دیں۔ بادشاہ نے والی حمص کو بلا کر مقابلے کے لیے کہا۔ دوروان والی حمص نے جواب دیا کہ اگر مجھے آپ کی ناراضگی اور غصے کا خوف نہ ہوتا تو میں اہل عرب سے لڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے مجھے تمام امرائے روم کے پسے پشت ڈال دیا اور ہر ایک سردار سے آخر میں رکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے مؤخر رکھنے اور سب کے بعد اس کام کے واسطے تجویز کرنے میں میری یہی مصلحت تھی کہ دراصل تمہیں میری تلوار اور پشت پناہ ہو۔ تمہیں چاہیے کہ فی الفور اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں 12,000 رومیوں پر تمہیں سردار مقرر کرتا ہوں۔ جس وقت بعلبک کے مقام پر پہنچو تو جو لشکر اجنادین کے پڑاؤ پر موجود ہے اسے عرض برقا اور جیال سودا پر متفرق طور پر متعین کر کے یہ حکم دینا کہ وہ عمر بن عاص کے کسی فرد کو خالد بن ولید کے لشکر میں شامل نہ ہونے دیں۔ دوروان نے کہا، مجھے یہ آپ کا فیصلہ منظور ہے، میں آپ کو تب تک منہ نہیں دکھلا سکتا جب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھیوں کا سر لے کر آپ کے پاس نہ آؤں۔ اس کے بعد یہاں سے حجاز پر لشکر کشی کروں گا اور تا وقت کہ مکہ اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے کہا، قسم ہے انجیل مقدس کی، اگر تو نے اپنے اس وعدے کو اور قول کو پورا کر کے دکھلایا تو میں ان تمام ممالک جو عربوں نے فتح کر لیے تجھے جاگیر میں بخش دوں گا، اور ساتھ ہی ایک وصیت دستاویز کے طور پر لکھ دوں گا کہ میرے بعد